بڑی اس پیاری مسجد کے اندر اج پہلی مرتبہ بڑے نال دینی گفتگو اور جنگ گزارشات عرض کرنے کا موقع ملے ہے۔ سب تو پہلا تے میں یہ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے سمیت پوری دنیا دیا مسجداں نو نمازیاں نال آباد فرمائے آمین۔ اور مسجد دیکھ کے ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا ہے، بڑی پیاری خوبصورت ہے۔ جنہ دوستاں نے مشترکہ تعاون نال یعنی سے ایک دوست نے جنہیں بھی اس مسجد دے پایا تکمیل تک پہنچان لئی قربانیاں پیش کیتیاں نے، مالی ہوئے وقت دی ہوئے، میں انہاں سارے نے دعا کرنا اللہ پاک انہاں نو اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بڑا مشکور ہوں میں تحصیل پشرور دے انہاں علماء کرام دا، ضلع سیالکوٹ دے جڑے جمعیت علماء اسلام نال تعلق رکھن والے یا دوسرے احباب نے، جنہاں دے اندر محسن و مکرم جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب میرے بڑے ہی مکرم فاضل اکمل خطیب ذی شان جناب حضرت مولانا محمد قاسم طاہر صاحب آپ مسرور، جناب حضرت مولانا تنویر صاحب، حضرت مولانا رضی اللہ صاحب اور جڑے بھی انہاں دے رفقا نے میری تواڈے نال دینی ملاقات کرائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈی اس ملاقات نو دونوں جہاناں دی کامیابی دا ذریعہ بنائے آمین۔ مہینے دے اندر بہت سارے ایسے اس مہینے دے اندر واقعات ہوئے نے، میں قرآن کریم دی ایک آیت مبارکہ دا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے، بالکل وقت نو دیکھدیا ہویا اختصاراً قرآن کریم دے اس آیت دے وچوں جڑے ہیرے جڑے موتی جڑے نگینے اللہ پاک اپنی محبوب دی اس امت نو دینا چاہتا ہے، میں وہ انشاءاللہ بڑی خدمت جلس کراں گا۔ میرا تھوڑا جا مزاج یہ ہے اور میں ہر جگہ تے جتھے میرے موقع ملتا ہے میں ابتداء دو گلاں عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سنیا جائے تے کی کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکثر ایک گل کرنا کہ سمجھان لے، بندہ اپنے باپ نو مخاطب ہوگے نا، باپ نال گل کرے تے او دے لہجے تو او دے گفتگو دے انداز تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنے باپ دا با ادب ہے یا نافرمان ہے۔ جڑے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس ماحول میں لوگوں کے لہجے بتاتے ہیں۔ کوئی باپ سے مخاطب ہو کے کہے گا ابا جان، ابا جی یہ ختم والا لفظ تے جے کوئی آکھے ابا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، بندے کا لہجہ بتاتا ہے کہ یہ باپ کا نافرمان ہے یا فرما بردار ہے، یہ کی کس کیٹاگری کا بندہ ہے۔ لیکن اللہ پاک سب دیا اولاداں نو والدین دا تابع دار کرے، اللہ پاک دین دا خادم بنائے۔ ماں نال گل کرنی ہوے، ماں دے گستاخ بھی موجود نے، بڑے ادب لوگ نہیں کرتے، انہاں دے لہجے دستے نے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی دی شان، میرے نبی دا مقام، میرے کملی والے دی عزت، عظمت، رفعت، مقام، بلندی تے شوکت اتنی زیادہ ہے کہ میں اپنے محبوب دے نال مخاطب ہون تو پہلے ہی تینوں ادب دا درس دے کے دسنا چاہنا کہ باقی سارے رشتیاں دے نام پکارن دا ادب ہے، میرے کملی والے دے نام نو سننا بھی ادب نال ہے۔ سبحان اللہ۔ تسی نام سنو گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صرف تبلیغیاں دے ضروری نہیں، سارے بولو صلی اللہ، ٹھیک ہے نا؟ حضور کا نام سنے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جیڑا بندہ ایک دفعہ درود میرے نبی تے پڑھدا ہے، اللہ پاک او دے رحمتاں دے 10 دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ درود پڑھنا، اور اللہ کہتے ہیں کہ تو میرے نبی تے درود پڑھ، ایک مرتبہ پڑھ، رحمتاں دے 10 دروازے بھی کھولاں گا، تیرے 10 گناہ بھی معاف کراں گا، اور جنت دے اندر تیرے 10 درجے بھی بلند کر دیاں گا۔ یہ تینوں مقام سانو چاہیے نا، کہ سارے ایک دفعہ آکھو صلی اللہ بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کرے ہوں پنجابی جی میں شروع ہو گیا تے سانوں گل دی سمجھ بھی آؤندی رہے کوئی ایڈا فاصلہ نہیں گزرانے کا تے سیال ہوگا یہ تقریباً اکو جہاں بولیاں بس تھوڑا جہا کلایا دا تے لیا دا ہی ہو سکتا ہے باقی تقریباً لفظ سیم ہی ہے ٹھیک ہے اس لیے تمہیں انشاءاللہ میری گفتگو کی سمجھ بھی صحیح آ رہی ہوگی تے گل کی سمجھ آئے تو پھر کی کہنا ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یہ پیچھے ہمارے تبلیغی بھائی بیٹھے ہیں کیوں جی حضران صاحب یہ اکثر ہمارے بھائی کہا کرتے ہیں کہ جو بندہ ایک بار کہتا ہے نا سبحان اللہ اللہ پاک اس کے نام کا جنت میں کھجور کا درخت پیدا کرتا ہے سبحان اللہ اور جنوں درخت چاہیے وہ آخو سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا چاہیے چپ چپ نہیں بندے رہنا چاہیے مسئلہ بنائیاں اللہ کے ذکر واسطے اس لیے ذرا تھوڑا جا اپنا ایمان جو ہے مزین کرو دو گلاں اسی ذہن چ رکھنیاں نے میں انشاءاللہ العزیز قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے اودے حوالے نال دو چار خوبصورت گلاں تہاڈی خدمت وچ پیش کراں گا میرے معزز شامعین دنیا دے اندر انسان اور بندہ جو بھی کرتا ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں جیڑا او دا مشن اور مقصد اور جیڑی منزل نو حاصل کرنا چاہتا ہے ہر پہلو نو مد نظر رکھ دیا ہونا ایک گل بندے کے دل چ ہوندی ہے کہ مینوں اس معاشرے دے وچ عزت ملنی چاہیے کی ملنی چاہیے عزت ملنی چاہیے اللہ پاک نے بندے دے اوپر بے شمار عنایات اور مہربانیاں کی بے شمار بندہ گن نہیں سکتا بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود بندہ ایک کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر میری عزت ہونی چاہیے میں جمعے دا بھی جس کیٹاگری دا بھی ہے لیکن معاشرے اور ماحول کو میرا احترام کرنا چاہیے میری عزت کرنی چاہیے میری رسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن وہ کسی علامہ صاحب سیال کوٹ دے سن علامہ اقبال علامہ صاحب کہتے ہوتے سن کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اللہ کی ترجمانی کر دیں علامہ صاحب کوئی قابل ہو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں وہ انسان تو خود لوگوں کو نہ کہے کہ تیرا ادب کرے تیرا احترام کرے تیری رسپیکٹ کرے بلکہ تو اپنے کردار کو اس قابل بنا لے کہ تجھے کہنا نہ پڑے بلکہ اللہ خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ اے میرا بندہ ہے کہ تسی یہ دا احترام کر لے اللہ خود کردار پیش کرو ایسے بڑھو میں مولانا اکثر لوگوں سے میں جلسوں میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر ایک گل ارشاد فرمائی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اصل جنات انسانوں کو اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے تے لوگ ڈردے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنا ہے مولویاں دا کام ہے قرآن دی تلاوت یہی کرن ساڈا کی کام ہے اسی گئے بس مسیتوں کو میں لنگ آؤ تے ثواب دا کام ہے لوگ کس ذہن کے لوگ ہیں لیکن میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں عبادت نماز پڑھنا عبادت ہے لیکن کیا کلی عبادت نماز ہے نہیں اس کے علاوہ عبادت کے اور کئی رنگ ہیں آپ قرآن کی تلاوت کرو یہ بھی عبادت ہے سبحان اللہ اور تسی روزہ رکھو یہ بھی عبادت ہے ہمسایہ نال پیار کرو یہ بھی عبادت ہے اپنے روڈ دا خیال رکھو یہ بھی عبادت ہے اور تسی چھوٹے دے سر تے ہاتھ رکھو یہ بھی عبادت ہے بڑی عبادت کرو یہ بھی عبادت ہے بیوی نال پیار کرو یہ بھی عبادت ہے سنت کے مطابق بزنس کرو یہ بھی عبادت ہے تسی اپنے کردار کے نال معاشرے کے اندر تسی اپنے حسین کردار نال معاشرے کے اندر کردار پیش کرو وہ بھی عبادت ہے دنیا کے اندر سب تو زیادہ حسین کردار میرے مصطفیٰ کا ہے یہ ہو وجہ کہ رب نے سب کو اونچا مقام بھی میرے مصطفیٰ کو عطا کیا یہ ہم سارے بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے قرآن ایک گل کہتا ہے کہ حکم رب دا مننا ہے تے سنت کی دیئے بولو اللہ سانو ہٹلر دے پیچھے نہیں لایا رب نے کوئی لیڈی ڈیانا دی گل نہیں کی تھی اللہ پاک نے نہیں کیا کہ اپنی بچیاں نو نور جہاں بناؤ اللہ کہتے ہیں کہ تم حکم میرا لے کے آؤ حدیث طویل ہے اس کے اندر ایک میں روایت کا مفہوم پیش کرتا ہوں قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے اللہ پاک اس بندے کو کہیں گے ہاں بھائی اللہ اللہ کے علام الغیوب ہے ہمارا یقین ہے
کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ. جاننے کے باوجود اللہ اسے پوچھے گا ہاں بھائی کون ہے تو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں شہید. میں کیا شہید. انسان کے پاس دنیا کے اندر سب سے قیمتی اس کی جان ہوتی ہے. جان کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے, سب سے قیمتی جان ہے. لیکن وہ بندہ آکھے گا یا اللہ میں تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل کرنے لئی اپنی گردن تے تلوار چلا کے تے دنیا دی زندگی چھڈ کے اج تیرے سامنے آ گیا تینوں راضی کرنے لئی. اللہ کہنے کہ نہیں, تم مینوں راضی کرنے لئی یہ کام نہیں کیتا, تو مجھے راضی نہیں کرنا چاہتا تھا. تیرے دل میں یہ بات تھی کہ تو میدان جہاد میں جائے گا, تلوار اٹھائے گا. تیری تلوار کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ بڑا بہادر آدمی تھا, یہ بڑا جری آدمی تھا. اور لوگوں نے تیرے شہید ہونے کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ تو بڑا بہادر آدمی ہے. تو نے لوگوں سے انعام لینا تھا, ان سے تجھے مل گیا ہے. اب میرے پاس تیری لیے کچھ نہیں ہے, لہذا فادخل جہنم, جہنم میں چلا جا. حدیث ہے, اب اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. میرے نبی کا فرمان ہے. یا اللہ پھر ہم کیسے ٹھیک ہو؟ اللہ کہتے ہیں اپنی نیت درست کرو. آپ تم مسجد میں آئے ہو نا, تم سارے مسجد میں آپ بھی سارے بیٹھے ہیں, میں بھی گجرانوالہ سے سفر کر کے یہاں آیا ہوں. تو میرے دل میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جمعے کے لوگوں سے بیان کروں گا, اللہ میرے منہ سے کوئی بات کہلوائے گا, میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا, آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا. اور آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے ہم مسجد میں جا رہے ہیں, جا کے اللہ رسول کی بات سنیں گے, اللہ راضی ہوگا, ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہم یہاں کس کو راضی کرنے آئے ہیں؟ اللہ. سب کہو اللہ. ہم یہاں کس کو راضی کرنے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. دوستو وقت بڑا قلیل ہے, میں قرآن کی آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے. ہاں, اللہ پاک نے لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے کردار ادا کرو تاکہ میں تم سے راضی ہو جاؤں. دنیا دے اندر بڑے لوگ آئے, مقام اللہ نے بڑے عطا کیتے ہیں. ولی دا اپنا مقام ہے, نمازی دا اپنا مقام ہے, روزے دار دا اپنا مقام ہے, قاری دا اپنا مقام ہے, خطیب تے ادیب دا اپنا مقام ہے. لیکن اللہ پاک نے دنیا دے اندر مقام بڑے تقسیم کیتے نے. سارے انساناں دے وچوں ولیاں نوں مقام رب نے دتا, پھر اولیاء اللہ دے وچوں سب زندہ داراں نوں مقام دتا, پھر سب زندہ داراں دے وچوں اتقیاء نوں مقام دتا, پھر اتقیاء دے وچوں تابعین نوں مقام دتا, تابعین دے وچوں صحابہ نوں مقام دتا, صحابہ دے وچوں صدیق نوں مقام دتا. تے پھر حضرت ابو بکر تو ود کے سارے انبیاء نوں مقام دیتا. تے پھر سارے نبیاں نوں رب نے بٹھا لیا, جمع کر کے بٹھا لیا. تے اللہ کہندے نے تسی سارے بیٹھو, تہاڈا بڑا مقام ہے, پر آؤ میں تانوں دساں کہ تہاڈے تو بھی اونچا ہے کیا ہے. سبحان اللہ, بولو یار, تہاڈے تو بھی اونچا ہے کیا ہے. قرآن کہندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. سبحان اللہ. قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ. مجھے نعتیں بھی آتی ہیں, تلاوت بھی آتی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں جمعے میں قرآن پڑھوں, قرآن کی ایک اپنی روحانیت ہو. ذرا تھوڑی سی آپ نے بہت سبحان اللہ کہنی ہے, توجہ کرنا ذرا. الہ العالمین نے اعلان فرمایا, اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب یا اللہ پاک کی حکم فرمایا کملی والے آ ذرا مکے کی شوادی اندر اپنے پیر لانا. میرے پروردگار یا اللہ پاک میں محمد اپنے قدم لاواں. فرمایا تو قدم لا تے اپنا کردار پیش کر, اس معاشرے دے اندر اپنا کردار پیش کر. لوکاں دی زندگی دا تے تیری زندگی دا کوئی مبادلہ تے کوئی مقابلہ نہیں. میرے محبوبا دنیا دے اندر لوگ اپنے دیاں بڑیاں تعریفاں کردے نے. کوئی کہندا ہے جی ساڈے دادا جان بڑے سخی ہوندے سن, پورے پنڈ دے وچ سخاوتاں کردے سن. کوئی کہندا ہے جی ساڈے بزرگ اخلاق اندر بڑا کردار رکھدے سن. کوئی کہندا ہے جی ساڈے بزرگ وہ کبھی پڑھا نہیں سن ماردے, فیصلہ انصاف دے مبنی کردے ہوندے سن. میرے محبوبا آ ہن ذرا تو آ جا. لوکی اپنے دی گل کردے نے تے میں اس کائنات دے اندر تینوں جیسی سیرت عطا کیتی ہے, تینوں میں جویں دی صورت عطا کیتی ہے. اے عظمت
جدو میں حالے سورج نو تبانی نشی دیتی تیرا مقام تے ادو بھی بلند سی جدو حالے میں دنیا نو جوانی نشی دیتی تیرا مرتبہ تے ادو بھی بلند سی جدو حالے کھلا دے اندر خوشبو بھی پیدا نشی ہوئی تیرا مقام تے ادو بھی اچھا سی کہ جدو پتھر دے اندر حالے مضبوطی نشی آئی تے میرے محبوبہ ایک ہے تیرا مقام روحانی بلند کرنا ہن آ ذرا مکے دے اندر آمنہ دی گود دے اندر تو اپنا قدم لانا تیرے میلاد دا اپنا کردار ہوئے گا تیرے بچپن دا اپنا کردار ہوئے گا تیرے لڑکپن دا اپنا کردار ہوئے گا تیرے چاچی تے بہن دا اپنا کردار ہوئے گا تیرے مکے دی گلی وچ ٹرن دا اپنا کردار ہوئے گا اگر تہاڈا شوق ہوئے تے پھر مینوں یہ کہن دیو نا کہ کہن والے کتنی سونی ضرب لا کے آکھے ہے کہ ان کی مہک نے دل کے منجے کھلا دیے ہیں انہی کو سبحان اللہ میں شیر نہیں پڑھتا ذرا سارے آنکھوں سبحان اللہ جڑے فرنٹ سیٹاں تے بیٹھے نے نا تبلیغیاں سمیت اے تے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہن لگ پئے آ جڑے تھوڑے دے لیٹ آئے نے انہاں نوں پھر فضیلت دی گل تہاڈے پتہ ہی نہیں چلیا یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہ اونوں بیت اللہ دا دیدار کرا دے سبحان اللہ جڑا ہور اونچی بولے اونوں مدینے لے جا سبحان اللہ تے جڑا ہوڑی بولے او پیدل جائے سبحان اللہ اس گل دی سمجھ سارے نوں آ گئی ہے اللہ کرے اسی سارے مدینے جائیے سبحان اللہ اوتھے مدینے جائیے تے انہاں گلیاں تے انہاں راہاں ول ویکھیے جڑے متعلق تیرے پاکستان دا شاعر کی کہندا ہے او جناب بڑا محظوظ ہو کے کہندا ہے کہ جتھے کملی والے دا پیر ہوے اوتھے ہی خیر ہوے جتھے پیر ہوے اوتھے ہی خیر ہوے میرے معزز شامل میں جڑی گزارش کرنا چاہتا سا میرے نبی دا ہر ہر کردار اپنا مقام رکھ رہے اللہ فرماندے نے محبوبہ ہن ذرا تو مکے دی وادی وچ آ جا تے آ کے انہاں لوکاں دے سامنے کھڑا ہو جا تے کلمہ حق بیان کر دے کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو ابو الاشر حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ میرے نبی دی ترجمانی کر کے کہندے ہون گے کہ چڑھا کوہ صفا پر تو آپ نے میرے لیے یہ کرسی رکھی ہوئی ہے ویسے تو ممبر ہے ماشاءاللہ کرسی رکھی ہے کیوں کہ مہمان آ رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہم احترام کر رہے ہیں عزت کر رہے ہیں رسپیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تے میں کیا میرے پروردگار تیرے نبی دیا تے دنیا تے خطیب بھی کوئی نہیں بولو یار تیرے نبی دیا تے خطیب بھی کوئی نہیں تیرے نبی دیا تے ادیب بھی کوئی نہیں تیرے محبوب دیا ہور گل کرنا اے پروردگار دنیا تے لوکی بڑا کردار پیش کر دے نے پر تیرا محبوب تے نشان والا ہے اپنے تے اپنے رہ گئے بیگانے بھی تیرے نبی دیاں تعریفاں کر دے نظر پہ ہوندے نے میں انج کماتے بیدار نہیں ہوئے گا کہ کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے ساڈیاں تے اپنے بھی تعریفاں نہیں کردے کسے بہو کسے محفل پرے پنچایت وچ بیٹھ جاؤ کوئی بھی گل کرو لوگ کہن گے سانوں تیرا پتہ ہے تو چپ کر اساں پتہ پچھلی پرے تو کی کیتا سی دھڑا ماریا سی اپنیاں دا تو انصاف نہیں کردا لیکن میرا او کملی والا ہے
کہ لوکی جدو میرا نبی مکے دے چوکے جا کے اللہ دے دین دی گل کر دے تے لوکی میرے نبی نو پتھر مار دے نے پر قربان کملی والے دے مقام دے عظمت تو جزاک اللہ جدو میرا سونا مکے دے چوکے جا کے اللہ دے دین دی گل کر دے تے لوکی نبی نو پتھر مار دے نے پر جدو کلے پیندے نے بہ کے کہندے نے اس گل دا شیوی قرار کرنے آ کہ محمد ریا سچا کوئی نہیں کملی والے دیا صادق کوئی نہیں کملی والے دیا امین بھی کوئی نہیں کہ میرے مقدس شامل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پرے مجمع دے اندر پرے چوک دے اندر مجمع لا لیا کہ کہن والا اپنے لفظاں وچ سمجھاؤ نہیں کی کہندا ہے کہ میرے نبی نے سب نو جمع کر لیا کہ جمع کر کے اعلان کر دیتا کہ تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہو سبحان اللہ کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے دین کی دولت مل چکی ہے تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں اور توجہ جو ابراہیم لائے تھے سبحان اللہ جس معاشرے میں میرے نبی آئے تھے نا اس معاشرے کے لوگ مشرک تھے بتوں کو پوجتے تھے لیکن اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں ہم کیا ہیں ہم کو شرک نہیں کرتے ہم وہ ہے جو دین ہمیں ابراہیم نے دیا تھا ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں تو اسی لیے ابو الحسن نے لکھا کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں اور جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں میں کوئی نئی بات تو نہیں کرتا تم بتوں کو بھی پوجتے ہو اور شرک بھی کرتے ہو کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں جن بتوں کو تم پوجتے ہو ابراہیم نے کلاڑے سے سب کو کاٹ کے رکھ دیا تھا تمہیں تو پتہ ہی نہیں کردار ابراہیم ہے کیا اب اگر سارے پیار سے ثواب کی نیت سے ایک بار سبحان اللہ کہو تو جملہ دو سبحان اللہ میں نے کہا پروردگار یہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں شرک بھی کرتے ہیں بت بھی پوجتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ابراہیم کا کردار تھا کلاڑے کو اٹھا کر بتوں کو کاٹ دینا اور میرے مصطفیٰ کا یہ کردار ہے جو کام ابراہیم نے کلاڑے سے کیا تھا وہ کام میرے نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے ہی کر دیا میرے نبی آئے ہیں مکے کے چوک میں ہیں کملی والے نے اس طرح اشارہ کیا توجہ ہو تو میں جملہ دینا چاہتا ہوں ابھی تو میں ابتدا میں ہوں میں قرآن کی آیت کی طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ میرے آقا کھڑے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ تم بتوں کو پوجتے ہو بتوں کو پوجنا یہ ابراہیم کا کردار نہیں ہے یہ حضرت ابراہیم کا کردار نہیں ہے اچھا پھر کیا ہے کردار حضور فرماتے ہیں ابراہیم کا کردار بتوں کو بنانا نہیں ہے بتوں کو کاٹنا ہے کیا کرنا ہے کاٹنا ہے اور پھر آپ کے یہ پڑوسی ملک افغانستان میں جب آئے تھے یہ اسلامی لوگ تو انہوں نے آگے کیا کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے یہی کیا کلاڑا اٹھایا بتوں کو کاٹنا شروع کر کسی نے کہا حضرت جی یہ کی کر دے ہو انہوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کرائے والی پہ ہوگی آپ بتائیں میں نے سبحان اللہ کے علاوہ کچھ مانگا ہے آپ سے سبحان اللہ اتنی دور سنا ہے مسافر بھی آپ اگر کچھ دیں گے بھی تو ثواب بھی ہوگا آپ کو لیکن میں نے کچھ بھی نہیں مانگا میں صرف کہتا ہوں سبحان اللہ کہتا ہوں توجہ میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا کہ جب میرا کملی والا مکے دی وادی اور چوک وچ کھڑا ہو کے اعلان کر رہے اوے مکے والےو تسی کہندے ہو اسی ابراہیمی آؤ میں دساں میں کیڑا گفٹ تے کیڑا تحفہ لے کے آیا میں تانوں پیغام اے دینا چاہنا کہ بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ اور خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں
چاہنا کہ دی صرف رب کو منگیا کرو میں محمد تے صرف یہ چاہنا عزت چاہیے ہوے تے صرف رب کو منگیا کرو میں محمد تے یہ چاہنا کہ سجدہ کرنا ہوے تے صرف رب دے در تے کریا کرو رکوع کرنا ہوے تے صرف اللہ دے در تے کریا کرو تے مکے والیاں نے جدوں میرے نبی دے اس کردار نو دیکھیا کہ کملی والا 40 سالہ زندگی گزار کے سب تو حسن زیادہ لے کے آیا ہے کردار سب تو اچھا لے کے آیا ہے گفتار سب تو اچھی لے کے آیا ہے پر ہن 40 سالہ دے بعد جڑی نے گل کیتی ہے اے گل ساڈی سمجھ چ ہون والی کوئی نہیں ادھر میرے نبی نے کیا لا الہ کیا کہا میرے نبی نے لا الہ اور ہمارے بڑے ایک سلطان العارفین حضرت پیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہوئے ہیں انہوں نے یہاں میرے نبی کے اس پیغام کو اس انداز میں پہنچایا ہے وہ کیا کہتے ہیں الف اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو یار سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا معذرت سے آئندہ اگر آپ نے مجھے بلایا تو میں اپنے سبحان اللہ والے بندے ساتھ لے کے آؤں گا سبحان اللہ یہی تو سیالکوٹ میں کبھی کبھی جاتا ہوں یہ بھائی تشریف فرمائے ان کے پاس ان کی مسجد میں جمعے کے لیے تو ان کو پتہ ہے یہ بھی میرے خیال میں 6 مہینے کے بعد میری تقریر میں سبحان اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مولوی صاحب سبحان اللہ پہ چلتے ہیں توجہ کرو جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے معزز سامعین میرے آقا کھڑے ہیں حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ حضرت باہو کہتے ہیں الف اللہ اے چمیلی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی مشک مچایا سبحان اللہ کون سی بوٹی جو مکے کے چوک میں میرے نبی لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو سارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب دیکھو جو پوائنٹ ہے جو قرآن کی مقصودی آیت ہے اس طرف آتا ہوں حضور کھڑے لے میرے نبی نے پڑھے معاشرے مکے کے اعلان کیا حضور فرماتے ہیں میں 40 سال تواڈے وچ گزارے کتنی زندگی 40 سالہ میں نے زندگی گزاری ہے اور تمہارے اندر بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا بچپن میرے ساتھ گزرا ہے جن کا لڑکپن جوانی اور میری ایک ایک ادا ان کے سامنے ہے اگر میری ولادت سے لے کے آج 40 سال مکمل ہونے تک میری زندگی کے اوپر کوئی ابجیکشن ہے کوئی اعتراض ہے تو بات کرو میری تو زندگی شیشے سے بھی زیادہ صاف ہے کوئی بات ہے تو کرو سب نے میرے نبی کی طرف دیکھا دیکھ کے کہنے لگے ہم اقرار کرتے ہیں تیرے جیسا صادق بھی کوئی نہیں تیرے جیسا امین بھی کوئی نہیں سبحان اللہ تو جب ان سب نے یہ بات کر دی نا تو مجھے ایسے لگتا ہے حضور فرماتے ہیں یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ 1,24,000 نبی تجھ سے پہلے آئے ہیں اب بعد میں کسی نے نہیں آنا بعد میں کسی نے نہیں آنا تو کام بڑا مشکل ہے باقی کوئی نبی دیہات کا کوئی شہر کا کوئی کنبے کا کوئی قبیلے کا کوئی اپنی قوم کا لیکن تو ہے پوری کائنات کا سبحان اللہ کیا ہے ساری قوم تو امریکہ والوں کا بھی نبی ہے سبحان اللہ بولو یار ایران والوں کا بھی نبی ہے پاکستان والوں کا بھی نبی ہے رائیگڑھ والوں کا بھی نبی ہے لاہور والوں کا بھی نبی ہے پشاور والوں کا بھی نبی ہے افغانستان کا بھی نبی ہے میں اگر یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا اب سے قیامت تک جہاں جہاں تک خدا کی خدائی نظر آئے گی وہیں تک محمد کی ختم نبوت نظر آئے گی سبحان اللہ میرے نبی یہاں ذرا میدان میں اب میرے آقا کھڑے ہوئے حضور کہتے ہیں 40 سال گزارے ہیں کہتے ہیں کسی بندے کو پرکھنا ہو تو ایک سفر کر لو
اس کے ساتھ ایک سفر کرو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیسا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 3 راتیں گزار لو، 3 دن گزار لو، مزید کھلے گی 1 ہفتہ گزار لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کس طبیعت کس مزاج کا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے تو 40 سال گزارے. میں نے کتنی زندگی گزاری ہے؟ 40 سال. اب میری زندگی کی کوئی ایک بھی ادا ایسی رہی نہیں ہے جو تمہارے اوپر واضح نہ ہوئی ہو. تو سب کہنے لگے آپ یہ بات کر کیوں رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں پوچھ رہا یہ جاننا کہ میں کیویں دا ہاں. سونا میں کیویں دا پایا ہے. ہر وجہ تم مجھے شادی کا نو کاذبہ. مجھے آپ نے سچا پایا کردار میں یا جھوٹا پایا معاذ اللہ. تو سارے کہنے لگے جربنا کا مرارا، ہم نے کئی بار مشاہدہ کیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے کئی بار تجھے آزمایا ہے. ہماری آزمائش تو 100% اس کے اوپر کامل و مکمل اترا ہے. کوئی بات ہمارے دل میں آئے تیرا کردار اس کے برعکس ہو، ہم جب بیٹھ کے سوچتے ہیں ہماری بات جھوٹی نکلتی ہے، تیرا کردار سچا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ باتیں میرے نبی نے کر لی. کوئی بندہ یہ باتیں نہیں کر سکتا. ہمارے یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں بھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکتا کہ میرے ماضی پہ کوئی داغ نہیں ہے. سب ہم گناہ گار ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آمین. ہم سب گناہ گار ہیں لیکن میرے نبی کھڑے ہیں. حضرت ٹائم تھوڑی سی کر لیں بات مکمل. مدرسے میں نے ہر جمعے نہیں آنا ہوتا. آج آیا ہوں تو چلے 10 منٹ زیادہ سے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں نے پیش کرنا ہے انشاءاللہ. ہے نا آپ کی اجازت؟ بھائی یہ دکاندار حضرات تھوڑا سا اگر نیت کر لیں گے نا کہ گاہک کھڑے ہیں کسٹمر کھڑے ہیں یہ لیٹ ہو جائیں گے، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا. دین کے لیے بیٹھے ہیں اس لیے تھوڑی دیر آپ نے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ میں بات پوری کرتا ہوں. توجہ کرنا ذرا. حضور کھڑے ہیں 40 سال گزارے. کیسا پایا؟ سارے کہتے ہیں صادق پایا، امین پایا، کئی بار مشاہدہ کیا، اندازہ کیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. حضور کھلو کے کہتے ہیں اچھا دن سنو جے 40 سالاں وچ میرے تے اعتراض کوئی نہیں تے آؤ پھر میں کو کلمہ پیش کراں جے اُتے ساری زندگی اعتراض ہی نہیں ہو سکدا. جس طرح میں محمد دی ظلم صاحب، جس طرح میں محمد دا چہرہ صاحب، جس طرح میں محمد دا پسینہ صاحب، جس طرح میں محمد دا ایک ایک قدم دی جنبش پاک کے صاحب ہے، اسی طرح میرا دین بھی پاک کے صاحب ہے. کل سنو مکے والے ہو. اچھا جی کی کہنا چاہتے ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جناب والا بھائی مکے کے سامنے اعلان کر دیتا. کیڑا اعلان کیتا؟ فرمایا لا معبود کوئی نہیں، اللہ تو سوا مسجود کوئی نہیں، رب تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، رب تو سوا بیٹے دین والا کوئی نہیں. یہ سارے نے جدو سنیا تو سن کے کہنے لگے ساتھ 360 پت رکھے ہوئے نے. اے محمد کہندا ہے پت کچھ نہیں کر سکتے، اے کرن والا کون ہے؟ اللہ. ساڈا عقیدہ ہی نہیں رلدا. لہذا صاحب میں پہلو دی 40 سال دی تعریف کر چھڑی ہے. دشمن ہو گئے سارے. اینج کر کے پتھر چوک لے، کسی گال کٹ دیتی، کسی پاگل، کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا. کوئی کہنے لگا اس کی بات کوئی نہ سننا. ہائے میرے نبی سے کسی نے پوچھا تھا، اما عائشہ نے پوچھا تھا. اما فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کی تو ساری زندگی مشقتوں میں گزری ہے، آپ کی ساری زندگی قربانیوں میں گزری ہے، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ طائف کا دن تھا. میں ایک دن میں گھر سے نکلا، میں نے اپنے ہاتھ میں اللہ کی توحید کی شمع کو جلایا، جلا کے میں باہر نکلا. میں نے کہا لوگوں کو سیدھی راہ پہ آنا چاہیے. میں نے ضرب لگا کے کہا لا الہ الا اللہ. بولو ذرا لا الہ الا اللہ. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا لا الہ الا اللہ. اب لوگوں نے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ محمد پاگل ہے معاذ اللہ، یہ محمد مجنون ہے، اس کی بات کوئی نہ سنے. کہنے لگے میں اللہ کی توحید کی بات کرتا جا رہا تھا. لوگوں نے میرے بدن کے اوپر پتھروں کی ایسی برسات کی، ہر طرف سے پتھر برس رہے تھے. میرا سر لے کے پاؤں تک خون سے زخمی ہو گیا، سارا خون آلود ہو گیا. میں محمد نیچے گرا اور
میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب میں گر گیا ہوں، اب پتھروں کی برسات ختم ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یہ لڑکے آئے، انہوں نے آ کے مجھے پھر دوبارہ کھڑا کیا، کھڑا کر کے اب میں نے کہا اب یہ ان کو میرے اوپر ترس آ گیا ہے، اب یہ مجھے نہیں ماریں گے۔ فرمایا دور گئے، دور جا کے انہوں نے پھر پتھروں کی برسات شروع کر دی، میں محمد پھر گرا۔ اب انہوں نے مار مار کے جب میں گر گیا تو میں ایک پہاڑ کی کوٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تو حضرت جبریل آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت ہے حضرت جبریل اور ایک اور فرشتہ تھا، اسرافیل تھے، میکائیل تھے، جو بھی تھے وہ آئے، آپ کے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم فرشتے ہیں، ہمیں نہ رونا آتا ہے نہ ہنسی آتی ہے، ہماری نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں، ہماری کوئی بہت ضروریات نہیں ہے جو انسانوں کی ہے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے ساتھ لوگوں کا یہ سلوک دیکھ کے ہمیں بھی رونا آ رہا ہے، ہم بھی رو رہے ہیں، ہم اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ساری بستی کو اٹھا کے آسمان پہ لے جائیں، لے جا کے نیچے پلٹ کے تباہ و برباد کر دیں، آپ کہیں ہمیں آرڈر کریں۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کے حوصلے پہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کی استقامت اور صبر دے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں تم اللہ سے پوچھ کے آئے ہو لہذا کی طرف بیٹھ جاؤ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ فرشتے بیٹھ گئے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو حضور رو کے کہنے لگے اللہ میں ان لوگوں کے پاس تیرا آخری رسول بن کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، یہ مجھے پہچان نہیں سکے، اب میں ان کی تباہی بربادی کی بات نہیں کر سکتا، میں یہ دعا کرتا ہوں اگر یہ مجھے نہیں مانے تو ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہ سکے ہو، مجھے امید ہے کہ کل کو ان کی اولادوں کے اندر تیرا دین زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھو مدینے میں نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا عبداللہ ابن ابی منافق، ہاں جی۔ اللہ نے اس کے بیٹے کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، باپ جتنا بڑا دشمن تھا بیٹا اتنا بڑا دیوانہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور مکے میں سب سے بڑا میرے نبی کا دشمن تھا ابو جہل، ٹھیک ہے، کون دشمن تھا؟ ابو جہل تھا نا، عمر ابن حشام، اس نے بڑی دشمنی کی میرے نبی کی، لیکن اللہ کا کرنا دیکھو، باپ جتنا بڑا دشمن تھا بیٹا حضرت اکرمہ اتنا ہی بڑا نبی کا غلام بنا۔ سبحان اللہ۔ بنا کے نہیں بتا جی۔ تو پھر ثابت ہوا کہ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اوے لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مار کے نیچے گرانا چاہا، رسوا کرنا چاہا۔ ایک دن میرے آقا حرم شریف میں لیٹے ہوئے تو حضرت جبریل آ گئے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ بڑا روئے ہیں، اپنے آنسو صاف کر لیجیے، لوگوں نے آپ کو یہ سمجھ کے مارا ہے کہ آپ کا والی وارث کوئی نہیں ہے، آپ کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ کہتے ہیں ذرا تیاری کر لو، جو کہتے ہیں کہ میں 2 منٹ بعد پوری کر لوں وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، بس انشاءاللہ 2 منٹ ہی لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں، حضرت جبریل آ گئے، لا کے براق کو کھڑا کر دیا، میرے آقا کو بٹھایا، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا سبحان الذی، سبحان اللہ۔ سبحان الذی اشرا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی معنی کر کے اجازت لیتا ہوں، یا اللہ لوگوں نے تیرے نبی کو پتھر مارے ہیں، تو نبی کو عرش دکھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اپنے نبی کو، اللہ کہتے ہیں سنو، لوگ نبی کو مار کر رسوا کر کے دین کا رستہ بند کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے نبی کو مانا وہ بلال تھا، سبحان اللہ۔ بے شک۔ جنہوں نے مانا وہ ابو بکر تھا، جنہوں نے مانا عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، بلال، حسن، حسین، یاسر، معاویہ تھے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے مانا تھا نا۔ تو اب لوگ نبی کو بھی مارتے ہیں، نبی کے پروانوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ میں اپنے نبی کو کہتا ہوں کہ کمری والے تو ذرا عرش پہ آ، جن لوگوں نے تجھے نہیں مانا جہنم میں تجھے ان کا ٹھکانہ بھی دکھاؤں، اور جنہوں نے تجھے مانا جنت میں ان کے محل بھی دکھاؤں، سبحان اللہ۔ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو نبی کے دشمن ہیں وہ باطل پہ ہیں، تے جیڑے نبی دے نال نے وہ حق نے، سبحان اللہ۔ نبی دے یار بھی
حق نے بے شک بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پوری کرو نہیں تو تقریر لیٹ ہو جانی دے سبحان اللہ اکے پہ ہو ماشاءاللہ صاحب ہیں دیکھو نا میرے نبی آج رہا جنت میں حضور علیہ السلام جب واپس آئے نا کہتے ہیں کہ جنت میں حضور نے دیکھا ایک محل بنا ہوا ہے وہ محل پتہ کیسا ہے سونے کی اینٹوں کا سبحان اللہ جو سبحان اللہ کہے اللہ اسے وہ محل دے سبحان اللہ دعائی کر سکتا ہوں بے شک سونے کی اینٹوں کا نیچے دودھ اور شہد کی نہریں ہیں موتیوں سے اس کے نقش و نگار ہیں تو نبی علیہ السلام نے دیکھا دیکھ کے حضور کہتے ہیں جبریل یہ گھر کس کا ہے یہ محل کس کا ہے تو حضرت جبریل فرماتے ہیں آقا جی یہ آپ کی عمر کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے بھائی سارے آنو سبحان اللہ کر لئی سبحان اللہ اللہ جزا دے بس جزا کر اللہ تسی ہون بس کرو میں بھی بس ہی کرنا میں ذرا اندر جا کے دیکھ لوں حضور کہتے ہیں کہ میرے یار کہنا اس نے کون سا مجھے روکنا ہے میرے یار تو جب سے کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تن بھی مصطفیٰ کا بے شک ہمارا من بھی مصطفیٰ کا تو میں دیکھا ہوں جا کے تو حضرت جبریل کہتے ہیں آقا جی ہماری طرف سے تو اجازت ہے لیکن آپ کا یار بڑی غیرت والا ہے میرے نبی احتراماً اندر نہیں گئے یہ عمر کا محل ہے میرے نبی احتراماً اندر نہیں گئے اب حضور جب معراج سے واپس آئے نا تو میرے نبی لے کے نا بیٹھ گئے حضور فرماتے ہیں بلال سبحان اللہ حضرت بلال اس طرح اٹھے جلدی جلدی میرے نبی کے قریب آئے جی یا رسول اللہ ڈر کے پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی مسئلہ میرے بارے میں ہو گیا کوئی گستاخی کوئی معاذ اللہ ہو گئی ہے حضور فرماتے ہیں ادھر آگے آؤ نا ادھر آؤ میرے قریب حضرت بلال آئے پورا آمین آؤ میرے کاڑے رنگ دیا سونیا یارا سبحان اللہ میرے یارا ادھر آمین نا ذرا حضرت بلال آئے حضور فرماتے ہیں یار میں تے راتی گیا سا عرش تے سبحان اللہ کتے گیا سا عرش میں ایک پنڈا ایک سفر پہ گیا سی ادھر گیا سا تے میں تے گیا سا براق تے بیٹھ کے تے میں جبرائیل نو پوچھیا میرے نال اگے ایک طریقے دی آواز آ رہی ہے یہ کون ہے سبحان اللہ یہ کون ہے تے جبریل نے یہ کہا کہ یہ آپ کا بلال ہے سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں میں تو رات گیا تھا براق پہ بیٹھ کے تو کیسے گیا تھا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ براق پہ بیٹھ کے گئے ہیں میں آپ کی سنت پہ بیٹھ کے گیا سبحان اللہ بے شک میں دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو آپ کی سنت کے خلاف ہو اللہ میں اگر داڑھی بھی رکھوں گا تو نبی کی سنت سمجھ کے رکھوں بے گا شک میں اگر سر پہ ٹوپی رکھوں گا تو نبی کی سنت سمجھ کے رکھوں گا دنیا کے اندر جو نبی کی سنت کا پاسدار بن جائے گا اللہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم